الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب الجلال کی دی ہوئی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم کے ساتھ ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ آج 20 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور 21ویں دن کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دن کا آغاز جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے ہو جاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہو گئی ہے۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے اس میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہم شروع کر رہے ہیں، یہ بڑا ہی قیمتی عشرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ جتنی محنت، کوشش اور نیکی کی تگ و دو پیغمبر علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں کرتے، اتنی باقی ایام میں نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ باقی 20 دنوں سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر محنت کرتے، کوشش کرتے، نیکیاں زیادہ کرنے کی جو ہے وہ تگ و دو کرتے، اور فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، احیا اللیل، پیغمبر علیہ السلام راتوں کو جاگا کرتے تھے، سوتے نہیں تھے رات کو۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف یہ نہیں کہ خود ہی جاگتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق کہ وہ صرف خود ہی اپنے آپ کو نیکی کی طرف نہ لے کے جائے، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزا و اقارب کو بھی نیکی کی دعوت دے، اس کی طرف لے کے جائے۔ قرآن کہتے ہیں نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم نے خود جہنم کے راستے سے بچ کے جنت کے راستے پہ جانا ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے کو چھوڑ کے اس کی فرما برداری، بندگی اور عبادت کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی ترغیب دینے والے ہوں۔ تو پیغمبر علیہ السلام احیا اللیل، خود بھی راتوں کو جاگا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے، جگایا کرتے تھے کہ تم بھی اٹھو، اللہ کی عبادت کرو۔ وَجَدَّ، بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے۔ وَشَدَّ الْمِئْزَارَ، کمر کس لیا کرتے تھے، کسی کام کو بہت توجہ کے ساتھ، بہت کوشش کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ کرنا۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کی مقدار کو بڑھا لیا جائے۔ باقی ایام میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے، ہم نے کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کیے ہیں، لیکن ان ایام میں تو اور بڑھ کے نیکیاں کرنی چاہیے۔ جو ہم نے رمضان کے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ گریجول ٹارگٹ ہونے چاہیے کہ پہلے عشرے کا یہ ٹارگٹ ہے، دوسرے عشرے کا یہ ہے، تیسرے کا پھر اس سے بھی بڑھ کے۔ جب ہم گریجولی اپنی کوشش کو، استعداد کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جو ہم نے پہلے 20 دنوں کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا رمضان کا کہ میں نے قرآن کی تلاوت اتنے پارے کرنی ہے، نوافل اتنے ادا کرنے ہیں، اذکار اتنے کرنے ہیں، ذکر کے لیے اتنا وقت نکالنا ہے، صدقہ و خیرات میں نے اتنا کرنا ہے، اس سے اور زیادہ اب ہمیں بڑھ جانا چاہیے۔ یہ آخری چند دن رہ گئے ہیں، قرآن کہتا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، پتہ نہیں اب آئندہ زندگی میں یہ دن ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس کو بہت بڑی غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم پہلے 2 عشروں میں صحیح عبادت کا حق نہیں ادا کر پائے، ہم صحیح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پائے، تو ان 10 دنوں کو تو ہمیں اس طرح گزار لینا چاہیے
کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ رمضان کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے, وہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے کہ راغم انف رجل, اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص کہ دخل علیہ رمضان, جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے, ثم انسلخ, پھر گزر بھی جائے, فلم یغفر لہ, لیکن وہ اللہ سے بخشش حاصل نہ کر پائے. تو اگر ہم 20 دنوں میں اللہ کی رحمت کو, اس کی بخشش کو, اس کی مغفرت کو حاصل نہیں کر پائے, تو ان 10 دنوں کو اس طرح گزارنا چاہیے. خاص طور پہ ان ایام کے اندر استغفار کا اہتمام اتنا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, رمضان گزر گیا ایسے ہی اور ہماری معافی نہ ہو سکی, ہماری بخشش نہ ہو سکی, تو ہم تیرے نبی کی بد دعا کے مستحق ہو جائیں گے, لعنت کے مستحق ہو جائیں گے. پیغمبر علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے جبریل نے آ کے کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. جو رمضان کا مہینہ بھی گزار دے, ضائع کر دے, تو یہ پتہ نہیں یہ دن ہمیں میسر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ان ایام کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے, اور خاص طور پہ ان ایام میں ایک جو بڑی کوشش ہونی چاہیے وہ ہے لیلۃ القدر کی عبادت اور لیلۃ القدر کی تلاش. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ داخل علیکم شاہ, تم پہ ایک ایسا مہینہ داخل ہوا ہے, داخل علیکم رمضان, تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ رمضان کا آیا ہے, فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ایک رات کی عبادت, اس ایک رات کا مل جانا, اس کی عبادت کا حاصل ہو جانا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من حرم خیرہ, جو اس رات کی خیر سے, اس کی برکت سے, اس کی رحمت سے محروم رہا, فقد حرم الخیر کلہ, وہ ایسے ہی جیسے وہ مکمل طور پہ رحمت سے, خیر سے محروم ہو گیا. تو ہمیں اس رات کی تلاش کرنی چاہیے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس قدر والی رات میں, اس برکت والی رات میں, اس عزت اور شان والی رات میں, اس طاقت اور قوت والی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس رات کو جبریل امین اور فرشتے اللہ کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں ہر معاملہ لے کے. اور سلام ہی حتی تطلع الفجر, اور وہ رات فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے, سلامتی والی رات. ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے اس کو اس برکت والی رات میں نازل کیا ہے. تو یہ جو لیلۃ القدر کی رات آتی ہے اس آخری عشرے میں, اس کی عبادت اور اس کی تلاش کا خود سے اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں عموماً لوگوں میں ایک غلط فہمی مشہور ہو گئی ہے کہ جس 27ویں رات جو ہوتی ہے نا وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے, حالانکہ یہ بات نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے التمسوها فی العشر الاواخر, آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فی وتر من العشر الاواخر, آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں, 21ویں رات, 23ویں رات, 25ویں, 27ویں, 29ویں, ان 5 تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو. یہ پیغمبر علیہ السلام کا حکم دینا کہ اس کو تلاش کرو. اور پھر یہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ جی وہ 27ویں ہمیں نظر آئی, وہ 25ویں آئی, یا مختلف جو اقوال ملتے ہیں, اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ مختلف ایام میں, یعنی ہو سکتا ہے ایک رمضان میں وہ 27ویں ہو, کسی میں 25ویں ہو, کسی میں 23ویں ہو. اس لیے تو پیغمبر علیہ السلام کے اگر کوئی ایک فکس رات ہوتی تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی التمسوها کہ اس کو تلاش کرو. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں, مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کون سی رات ہے, تو پھر میں کیا کروں, اللہ سے کیا مانگوں؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, تم دعا کرو کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, مجھ کو معاف کرتے. تو یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی اور دیگر جو صحابہ کے کرام کی روایات آتی ہیں جس میں ان کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ وہ کون سی رات ہے, تو نشانی بیان کرنے کی ضرورت تو تب ہے نا جب وہ کوئی فکس رات نہ ہو.
اگر وہ فکس ہوتی، ایک 27ویں ہوتی یا 25ویں ہوتی یا 23ویں ہوتی، تو پھر اس کی نشانیاں ڈھونڈنے کی یا نشانیوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں تھی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو احادیث لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے بارے میں آتی ہیں، ان کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ رات جو ہے کوئی ایک مخصوص رات نہیں ہے کہ بس ایک رات کی عبادت کریں، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق 5 جو طاق راتیں ان میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور یہ مختلف بھی ہو سکتی ہے یہ رات۔ اللہ تعالیٰ اس کی جو اس کی حقیقت ہے اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمیں بہرحال اس مہینے میں جو عبادت کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر، یہ جو طاق راتیں ہیں اس آخری عشرے کی، ان میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے ایک مسئلہ ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں میں نا ٹھیک ہے اجتماعی عبادت بھی ہوتی ہے، اجتماعی نوافل بھی ہوتے ہیں، لیکن جو انفرادی عبادت ہوتی ہے نا وہ اصل میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو شیطان ویسے ہی جو ہمارا نفس ہے وہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم اس کی تلاش ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ جی بس وہ ایک رات ہے 27ویں رات ہے تو ہم بس شارٹ کٹ ڈھونڈتے 27ویں رات کی عبادت کی اور باقی سارا عشرہ جو ہے وہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ جانے انجانے میں اس رات کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جی ٹی وی ٹاک شوز رمضان میں ہو رہے ہوتے ہیں جی طاق راتوں میں، اور بعض دفعہ تو پوری پوری رات کے جلسے رکھ لیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک نا اس رات کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ دین کی بات سننا کوئی غلط بات ہے، ہاں کچھ اگر اس میں لیکچر وغیرہ کا اہتمام ہو جائے، کوئی دین کی بات سوچنے سمجھنے کا یا اس کو سنانے کا اہتمام ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ساری رات اس میں لگا دیں اور اپنے تزکیہ نفس کے لیے اور اپنے ایمان پہ غور و فکر کرنے کا کوئی وقت ہی نہ ملے، وہ ذاتی تعلق اللہ کے ساتھ جو سجدے میں قائم ہوتا ہے، جب بندہ اکیلا تنہائی میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے رو رہا ہوتا ہے، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اکیلا رکوع میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں ہوتا، تو وہ چیز ہم بعض دفعہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جو بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں، یعنی ایسی عبادات مثال کے طور پہ دین کے احکامات سیکھنا، وہ تو ہم بعد کے ایام میں بھی لیکچرز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری رات کو اس کام میں لگا دیں گے، صرف کر دیں گے، اس کو ہم ضائع تو نہیں کہتے لیکن ہم کہتے ہیں اگر ہم ساری رات لیکچر سننے میں ہی صرف کر دیں گے تو پھر وہ جو قلبی تعلق ایک جو ہے نا، وہ جو تقوی کی منازل طے کرنے والی بات ہے، اپنا محاسبہ نفس کا جو ایک موقع ملتا ہے اور وہ جو اللہ کے ساتھ ایک قریبی تعلق بنانے کا موقع ملتا ہے، وہ موقع ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال عبادات کو اس توازن کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہم اس میں کچھ انفرادی بھی ہو، کچھ اجتماعی بھی ہو، کچھ دین کو سیکھنے کا اہتمام بھی ہو، یہ نہ ہو کہ سارے کا سارا وقت ہم ادھر لگا دیں۔ یا بعض دفعہ ہم جناب وہ کھانے پینے کے اہتمام میں لگے رہتے ہیں، جی اچھا اب طاق رات ہے تو اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کیا جائے، کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی ایسے ہو بھی جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اصل مقصد جو ہے وہ طاق رات کا وہ ضائع ہو جائے، جو عبادت اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہم اس رات کو ضائع کرنے کا سبب بن جائیں اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، جو آج کے اس پروگرام کا خلاصہ جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک عشرہ 9-10 دن باقی رہ گئے ہیں، ان کو ہم اپنے لیے قیمتی بنا لیں۔ اپنی زندگی کی دنیا کی مصروفیات کے وہ کام جو ممکن ہے کہ ہم تھوڑا سا پوسٹ پون کر لیں، کہ اگر ہم انہیں رمضان کے بعد بھی کر لیں گے تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، وہ ہماری تعلیم کے ہو سکتے ہیں، وہ ہماری پروفیشنل لائف کے کام ہو سکتے ہیں، کوئی ذاتی انفارمیشن، جیسے نا ہم دیکھیں نا اخبار پڑھنے پہ ٹائم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے حالات حاضرہ سے باخبر رہنا چاہیے، لیکن یہ کوئی اتنا ضروری کام نہیں ہے کہ روزانہ ہم اس پہ 1 گھنٹہ صرف کر دیں۔ اگر یہ سارے جو معاملات دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس ملک کے کس کے ساتھ کیسے تعلقات ہو رہے ہیں، کون سی کرکٹ کی سیریز ہونے جا رہی ہے، کون سی منسوخ ہونے جا رہی ہے، یہ اگر ہمیں ایک عشرے کے بعد بھی خبریں پتہ چل جائیں گی تو کوئی ہماری زندگی میں اس سے تبدیلی واقعہ نہیں ہونے والی۔ تو ایسی چیزیں جو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں وہ ہمیں کام اپنے پوسٹ پون کر لینے چاہیے، اور ان ایام کو خالصتاً اپنے رب کی عبادت کے لیے وقف کر لینا چاہیے۔ ہاں جو کام ضروری ہوتے ہیں جن کے بغیر
زندگی کے معاملات نہیں چلتے یا بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اس کو پوسٹ پون کرنے کے ساتھ، تو ان کو ساتھ ساتھ کر لیا جائے، اور اس میں بھی نیت یہ رکھی جائے کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں حلال کما سکوں اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ صحیح اللہ کے احکام کے مطابق پوری کر سکوں۔ تو یہ بہرحال ان ایام کو ہم غنیمت سمجھے اپنے لیے، اور چونکہ ان ایام میں جو ہے وہ راتوں کو لوگ عبادت کریں گے انشاءاللہ، تو ہم نے بھی فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ جو لائیو سیشن ہم کرتے ہیں ڈیلی، ایک لیکچر کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا وقت کو تبدیل کر لیا جائے۔ ساری رات عبادت کرنے کے بعد صبح فجر کے بعد پھر نیند کا غلبہ بھی ہوگا لوگوں پہ، تو اس کو سنانا تھوڑا سا مشکل ہوگا، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارا لائیو لیکچر ہوتا ہے اس کو یا تو دوپہر 2 بجے شفٹ کر لیا جائے، یا اسی وقت رات کو 10:30 بجے کے قریب جو ہے یہ لیکچر کا اہتمام کیا جائے، اور اس میں تھوڑا سا مختصر وقت میں جو کچھ ہم دین کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، اس کی کوشش کی جائے۔ آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ اس بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ وہ کمنٹ میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ کون سا وقت زیادہ مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔